اگلا کوشچن جو ہے وہ ایک پرانے کوشچن سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے یہاں پہ ایک فرینڈ ہے، ان کا نام ہے نوید صاحب. انہوں نے یہ کوشچن پوچھا تھا کہ کیا پیرنٹس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ حامد صاحب نے، اور آپ کی بھی ایک ویڈیو ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ دی جا سکتی ہے. تو اس پہ انہوں نے کاؤنٹر کوشچن یہ کیا تھا کہ جی اس جواب پر اعتراض یہ ہے کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر وہ غریب فقیر ہیں تو ان کی ضروریات پوری کرنا کیا اولاد کی ذمہ داری نہیں؟ نرم سے نرم الفاظ میں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو اتنا بے حس ہونا پڑے گا کہ وہ اپنے محتاج والدین کی ویسے تو مدد کرنے کے لیے اور ان پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں سوائے زکوٰۃ؟ جی دیکھیں، یہ وہی ذہن بول رہا ہے جس ذہن کے مطابق زکوٰۃ ایک پور فنڈ کا نام ہے. ایسا ہے نہیں. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ کل ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، فللوالدین وللاقربین والیتامى والمساکین، یعنی جو کچھ تم خرچ کرو اس کی پہلی جو مد بیان کر رہا ہے والدین کی بیان کر رہا ہے. ما انفقتم من خیر فللوالدین، وہ تمہارے ماں باپ کے لیے ہے. تو دیکھیے، اگر ماں باپ ضرورت مند ہیں اور آپ بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ زکوٰۃ ہی ان کو دے سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس اوور اینڈ ابو اس طرح کا سرمایہ موجود نہیں ہے، تو اس کو کوئی بے حسی نہیں سمجھنی چاہیے. یہ صرف بے حسی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اس کو خیراتی فنڈ سمجھتے ہیں، اور اسی ذہن کی ہمیں اصلاح. کہیں بھی خیراتی فنڈ نہیں کہا، یہ کہا ہے یہ ضرورت مندوں کا فنڈ ہے. ضرورت مند جو ہیں وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اگر دینے والا جو ہے اس کے پاس فرض کیجئے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایکسٹرا خرچ کر سکے، انفاق کر سکے، بلکہ وہ زکوٰۃ ہی دے سکتا ہے. یعنی لینے والا جو ہے وہ زکاتیبل ہے، یعنی اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اور جو دینے والا ہے وہ اس کے پاس زکوٰۃ اتنی جمع ہوگی بھی ہے کہ وہ اس سے وہ لیوشلی ان کی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے، اور باقی اور پیسوں سے وہ اور کام کر سکتا ہے. تو یہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ یہ ایک ایسی فقاہت ہے جس نے ہمارے ذہنوں کو خامخواہ میں ایک گھیرے میں لے لیا. ورنہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی وہ صورتیں نکال کے پڑھیں، مدنی صورتیں، جہاں پہ بار بار سورہ بقرہ میں سوال کیا گیا کہ کہ بتائیں ہم کس پہ خرچیں، بتائیں ہم کس پہ خرچیں. تو یہ ایک موقع پہ قرآن نے کہا کہ کل ما انفقتم، جو تم خرچتے ہو فللوالدین، سب سے اقربین، پھر رشتہ داروں پہ خرچو، والیتامى والمساکین، پھر آگے باقی ساری باتیں آتی ہیں. تو یہ اگر ہم میرا خیال ہے قرآن سے گائیڈنس لیں گے تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن سر پھر بھی اس میں ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ ہم زکوٰۃ کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے اپنے پھر آپ اپنے بیوی بچوں پہ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ تو آپ کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینس ہیں، وہ آپ کی ویسی ایک طرح سے اس کو آپ ڈفرینشیٹ کیسے کر رہے ہیں زکوٰۃ سے؟ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، مثال کے طور پہ بیماری آ گئی، کینسر ایک ایسا مرض ہے، آپ یو کے میں بیٹھ کے تو آسانی سے آپ کے پاس تو نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے، اس وجہ سے انشورنس پہ سارے معاملے ہو جاتے ہیں. لیکن بہت ساری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جس میں کوئی اس طرح کی انشورنس نہیں ہے، آپ کو اپنے پلے سے دینا پڑتا ہے. آپ کو اگر 15-20 لاکھ روپیہ فرض کیجئے دینا پڑے کسی کے اپنے گھر والوں کے علاج کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اس مد میں آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہوں، تو کیوں نہیں دیں گے آپ؟ یعنی یہ ہم امریکہ برطانیہ کی بات نہیں کر رہے، ہم دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں وہاں پہ کسی جگہ پہ سوشل سیکیورٹی کا سسٹم نہیں ہے. زیادہ تر تھرڈ ورلڈ کنٹریز، آپ ملیشیا کو ایگزامپٹ کر لیجئے، آپ ٹرکی کو کر سکتے ہیں، مے بی انڈونیشیا، لیکن زیادہ تر جو 55 مسلم ممالک ہیں ان کے اندر یہ پرابلم ہے کہ جب تک کہ آپ پرسنلی اپنی جیب سے نہیں خرچتے، اسٹیٹ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا. پاورٹی لائن اتنی زیادہ ہے، 40% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. تو سر میں اس میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ایکسپینس جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، ایکسیپشنل. جی بالکل. میں ڈے ٹو ڈے ایکسپینس کا تو مطلب ہے کہ بیوی کی جو کفالت آپ نے کرنی ہے اس کو تو آپ ہرگز زکوٰۃ سے نہیں کریں گے. بیوی کی ذمہ داری آپ پہ ہے، یعنی بیوی کی ذمہ داری مثال کے طور پہ جو آپ نے ان کو نار و نفقہ دینا ہے، جو مینٹیننس ان کو دینی ہے، ہر مہینے پیسے دینے ہیں، وہ تو آپ دیں گے، وہ تو آپ کی پرسنل ذمہ داری ہے. لیکن ادر دین دیٹ فرض کیجئے کوئی ایسی ضرورت سامنے آ جائے، وہ کوئی تعلیمی ہو سکتی ہے، وہ کوئی تدریس کی ہو سکتی ہے، وہ کوئی صحت کی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے جس کو آپ جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے، وہ بیسک نیسیسٹیز کی ہو سکتی ہے. تو یہ خدا نے جب کہا ہے وللاقربین، اقربین کا مطلب ہے رشتہ دار، بیوی سے قریب کوئی رشتہ دار آپ کی شاید نہ ہو، والدین تو پہلے ہی ذکر کر دیا قرآن مجید نے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے بار بار تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زکوٰۃ ایک بڑی عرفہ چیز ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس کو ایک خیراتی اور پور فنڈ سمجھ لیا گیا ہے. زکوٰۃ بیسکلی دوسروں پر سپینڈ کرنے کے لیے ایک چیز ہے، ریگارڈلیس کہ وہ کون ہے، ان کو ضرورت مند ہونا چاہیے. اس لیے
ہمارے ہاں یہ جو ایک اور تفریق کی جاتی ہے چونکہ بات سے بات نکل رہی ہے کہ آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی، اس پہ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان فقیر ہوں، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر مانگنے والے جو ہیں وہ مساکین مسلمان ہوں، بلکہ سوسائٹی کے سارے فقراء، سارے مساکین، سارے مسافر، سارے وہ لوگ کہ جو تاوان میں آ گئے ہیں. تو یہاں پہ فیتھ بیسڈ تو کوئی کہیں کہا ہی نہیں گیا. اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو بیت المال تھا وہاں تو آپ کو پتہ ہے لوگ موجود تھے جن پہ خرچ کیا جاتا تھا، ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ ادھر سے پیسہ نکل کے مسلمانوں کے ہاں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. تو جیسے وہ ڈسٹنکشن ایک نیڈلیس ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے والدین کے معاملے میں، بالکل ایسے ہی غیر مسلموں کے بارے میں جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ زکوٰۃ تو ان کو نہیں دے سکتے، صدقات دے سکتے ہیں، ایک بیس لیس چیز ہے. کبھی اس پہ آپ غور کیجیے اور پوچھیے جو لوگ اس کو ایڈوکیٹ کریں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ کو کچھ دیر کے بعد احساس ہوگا کہ یہ مین میڈ ہے. قرآن مجید اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے سر، تو پھر میں اس میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو والدین کی جو کفالت ہے یہ ایک طرح سے یہ اسی کیٹیگری میں جو رشتہ داروں کی کفالت ہے، یعنی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. ما انفقتم من خیر سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین پہ خرچیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک، سمجھ گیا آپ کی بات، سمجھ گیا.